الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جامعہ حقانیہ ساہیوال سرگودا کا یہ سالانہ جلسہ ہے اور الحمدللہ ایک عرصہ سے یہاں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. شروع میں بھی یہاں آنا ہوتا تھا. حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی کی زیارت کے لیے اور ان سے استفادے کے لیے یہاں کے جلسے میں بھی بارہا شرکت کی سعادت حاصل ہوئی اور اب تو یہاں آپ حضرات کی خدمت میں بھی حاضری کا موقع مل جاتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہندوستان میں جو جامعہ حقانیہ قائم فرمایا تھا، حضرت فقیہ العصر حضرت مفتی عبدالکریم گمتھلوی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے، پھر اس کے بعد ان کے فرزند ارجمند فقیہ العصر ہم سب کے محسن اور مربی حضرت مولانا مفتی سید عبدالشکور ترمذی رحمہ اللہ تعالی یہاں تشریف لائے. اس کی نشأہ ثانیہ ہوئی اور الحمدللہ یہ ایک دینی علمی فکری مرکز ہے اور اپنا رنگ اور اپنا نور اور اپنا فیض پورے ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی پھیلا رہا ہے. اللہ تعالی جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے. اب ہمارے بھائی فقیہ العصر مفتی ابن مفتی حضرت مولانا مفتی سید عبدالقدوس صاحب ترمذی دامت برکاتہم
اپنے والد صاحب کے وصال کے بعد الحمدللہ بڑے احسن طریقے سے اس ادارے کی اور اس ادارے کی جتنی بھی شاخیں ہیں، اور الحمدللہ وہ شاخیں بڑی تعداد میں ہیں، اس کی مکمل سرپرستی فرما رہے ہیں۔ یہاں درس نظامی کی مکمل تعلیم کے علاوہ تخصص فی الافتاء کا ایک بہترین نظام موجود ہے، اور دور دراز کے علاقوں سے بڑے بڑے مدارس اور جامعات سے طلباء کرام دورہ حدیث کی تعلیم حاصل کر کے یہاں آ کے تخصص کرتے ہیں، یعنی فتویٰ سیکھتے ہیں۔ حفظ میں، ناظرہ میں، درجہ عربی میں، بچوں میں، بچیوں میں تعلیم کا ایک بہترین سلسلہ جاری ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 1947 میں الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی محنت سے، قربانیوں سے یہ وطن عزیز مارث وجود میں آیا، اور اب 2022 ہے۔ 1947 سے لے کر 2022 تک کتنے سال بنتے ہیں؟ کیوں جی؟ ہاں جی، 75 سال بنتے ہیں۔ ان 75 سالوں میں حکومت نے اپنی سرپرستی میں، اپنے اداروں میں کوئی ایک حافظ بنایا ہے؟ میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ کوئی ایک حافظ بنایا ہے؟ کوئی ایک قاری بنا دیا ہو، کوئی عالم مفتی بنا دیا ہو، کوئی امام مسجد ہی بنا دیا ہو؟ حق تو یہ تھا کہ حکومت یہ کام کرتی، چونکہ کلمے کے نام پہ ملک بنایا گیا تھا، اور کہا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ یار آپ بول لیں، اللہ کا نام ہی لینا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو پھر جب لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ ملک بنایا تھا، پھر چاہیے تو یہ تھا نا کہ اس ملک میں لا الہ الا اللہ کا نظام آتا۔ لا الہ الا اللہ کا نظام قرآن میں ہے، لا الہ الا اللہ کا نظام حدیث پاک میں ہے، پورا ہمارا نظام ہے، نصاب ہے، سلیبس ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناب نبی کریم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ ہمارے علم کا تسلسل باقی ہے، سند باقی ہے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم قرآن تو مانتے ہیں کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور ہم حدیث نہیں مانتے کہ حدیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ تو میں ان سے کہنا چاہوں گا، اگرچہ قرآن مرتبے اور فضیلت میں حدیث سے پہلے ہے، مگر ایمان لانے میں حدیث قرآن سے پہلے ہے۔ ایمان لانے میں حدیث، اگر آپ کا حدیث پر ایمان ہوگا تو قرآن پر بھی ایمان ہوگا، اور اگر آپ کا حدیث پر ایمان نہیں ہوگا تو آپ کا قرآن پر بھی ایمان نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے؟ حدیث بھی نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زبان سے صادر ہوئی ہے، اور قرآن کریم بھی حضور کی مبارک زبان سے صادر ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ زبان ہے جب ہلتی ہے تو یا حدیث بنتی ہے یا قرآن بنتا ہے۔ اب ہمیں کیا پتا کہ یہ قرآن ہے؟ تم اپنا جلسہ مت کرو بھائی، یہ بچے اپنا جلسہ کر رہے ہیں، شور نہ کرو، شاباش۔ اب ہمیں کیا پتا یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے؟ تو حضور نے فرمایا نا کہ یہ جو میں نے کہا ہے یہ قرآن ہے، یہ جو میں نے کہا ہے حدیث ہے۔ اگر حضور کی حدیث پر ایمان نہیں ہوگا تو قرآن کے قرآن ہونے پہ کیسے ایمان ہوگا؟
تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ بولیے قرآن ہے نا. ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ جبریل ہمارے پاس آیا تھا، ہمارے پاس یہی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو سنائی اور کہا یہ قرآن ہے، اس کو فلاں سورت سے پہلے اور فلاں سورت کے بعد لکھ لو. اور حضور نے فرمایا کلمتانی حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ قرآن ہے؟ یہ قرآن نہیں ہے. وہ سورہ لہب بھی آقا کی زبان سے نکلی ہے اور یہ حدیث بھی آقا کی زبان سے نکلی ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ نکلنے والی سورت قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، یہ حدیث نے بتایا. اس سے معلوم ہوا اگر حدیث پر ایمان ہوگا تو قرآن پر ایمان ہوگا، اگر حدیث پر ایمان نہیں ہوگا تو قرآن پر ایمان. لہذا جو آدمی یہ سمجھتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ جی میں بس قرآن کو سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ دھوکے میں ہے، خود بھی دھوکے میں ہے اور دھوکہ دے رہا ہے. میرے دوستو، قرآن کریم کا مطلب حدیث کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا. آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ اسلام میں، اسلامی اعمال میں، اسلامی احکامات میں سب سے بڑا حکم کس عمل کا ہے ایمان کے بعد؟ یار آپ بولے تھکے ہوئے ہیں، ابھی تو جلسہ شروع ہو رہا ہے. ہاں جی، کس کا ہے جی؟ نماز کا ہے. اب قرآن کریم میں کوئی نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہے؟ کوئی آدمی اٹھ کے بتائے کہ نماز کا یہ طریقہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے. قرآن کریم نے نماز کا حکم تو دیا ہے، بڑی تاکید سے دیا ہے، بہت تاکید کی ہے، لیکن طریقہ نہیں بتایا. کہا بس ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں، اگر تم نے نماز سیکھنی ہے، نماز پڑھنی ہے تو ہم نے اپنا نبی بھیج دیا ہے، اس کو دیکھو جیسے یہ نماز پڑھتا ہے تم بھی ویسے نماز پڑھو. حالانکہ کیا ہو جاتا اگر ایک دو سطروں میں اللہ تعالیٰ نماز کا طریقہ بیان کر دیتا؟ مشکل تھا، اللہ کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا. اقیم الصلاۃ کہا، یقیمون الصلاۃ کہا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. یہ سب نماز کے احکامات دیے، طریقہ نہیں بتایا. کیوں؟ اپنے نبی کی عظمت واضح کرنے کے لیے کہ میرا حکم تم اس وقت تک پورا نہیں کر سکتے جب تک میرے نبی کی پیروی نہیں کرو گے. اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، بہت سے احکامات ہیں. میں کہا کرتا ہوں قرآن کریم احکامات کی کتاب ہے، دا بک آف دی آرڈرز. اس میں احکامات ہیں اور آپ نے علماء سے سنا ہوگا 6666 کے قریب آیتیں ہیں. حکم کی آیتیں صرف 500 ہے. کتنی ہیں؟ 500. بس باقی احکامات حضور کو دیے. سبحان اللہ. علماء نے فرمایا ہے شریعت نبی پہ اترتی ہے، نبی پر نازل ہوتی ہے اور نبی کے وجود سے چھن چھن کر امت تک پہنچتی ہے. نبی کا وجود شریعت کے لیے سانچہ ہوتا ہے. اگر سانچہ ٹیڑھا ہو جائے تو جو چیز سانچے میں ڈھلتی ہے وہ صحیح ہوگی؟ آپ کے گھر میں پنکھے لگے ہوئے ہیں، کئی ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، بھئی ہنسنا ہے تو باہر چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ کئی ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، وہ سانچے میں ڈھلی ہیں تو سانچہ صحیح تھا تو چیزیں صحیح بنی ہے نا. نبی کا وجود شریعت کے لیے معیار اور سانچہ ہوتا ہے. اگر نبی صحیح نہ ہو تو شریعت ہی خراب ہو جاتی ہے. اس واسطے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے اور نبی نبوت ملنے کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے. نبی ماں کے پیٹ میں ہو
تب بھی نبی ہوتا ہے. نبی بچوں کے ساتھ اپنے بچپن میں کھیل کود رہا ہو, نبی تب بھی نبی ہوتا ہے. نبی اپنی وفات کے بعد اپنی قبر میں سو رہا ہو تب بھی نبی ہوتا ہے. اب یہ جو حضور کے فرامین ہیں یہ دین ہے کہ نہیں؟ تو کس سکول میں حدیث کا علم دیا جاتا ہے؟ کس یونیورسٹی میں ایم اے اسلامیات کے نام پر, ایم اے عربی کے نام پر کورس کروائے جاتے ہیں؟ کچھ نہیں اس میں. یہ الحمدللہ دین کا فہم اور دین کی سمجھ یہ جو پیدا کی ہے اور پیدا کر رہا ہے وہ مدرسہ ہے. بولیے کون ہے؟ مدرسہ ہے. اور شروع سے ہم مدرسے کی اہمیت کو شاید نہ سمجھیں, لیکن جو ہمارا دشمن ہے وہ سمجھتا ہے, اسے بہت پتا ہے. ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب سے نہیں کئی دہائیوں سے ان کا پروگرام ہے کہ ہم نے مدرسے کو ختم کرنا ہے. کبھی مشرف کا دور تھا, بڑی بڑی سازشیں کی, بڑے بڑے پروگرام بنائے, ابھی تک پروگرام بنائے جا رہے ہیں اور باطل قوتوں کی پوری کوشش ہے ہم ان مدرسوں کو ہسپتالوں میں بدل دیں, ان مدرسوں کو سکولوں میں بدل دیں, ان مدرسوں کو رفاہی اداروں میں بدل دیں. اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے, ان کا بس نہیں چلتا. یہ سبز باغ دکھاتے ہیں, یہ سبز باغ دکھاتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اکابرین کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے. خدا نے انہیں جو بصیرت سے نوازا ہے, جس حکمت سے نوازا ہے, جس تدبر سے نوازا ہے, البرکۃ مع اکابرکم. یاد رکھنا میرے بھائیوں, جب تک اپنے بڑوں کے ساتھ جڑے رہو گے حق پر رہو گے, اور جب اپنے بڑوں کو چھوڑ دو گے حق کو چھوڑ دو. لیکن اللہ کا شکر ہے مدرسہ ہے کہ نہیں؟ کیوں جی ختم ہوا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کو شوق ہے مدرسہ ختم کر دیں گے. کہتے نہیں ہیں, یہ کہتے نہیں ہیں, کہتے کچھ اور ہیں. ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, مقصد یہی ہے. اور شیخ الاسلام علامہ عثمانی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ لوگ جو مولوی کو برا بھلا کہتے ہیں نا, کچھ لوگ دکانوں پہ بیٹھ کر, ڈیروں پہ بیٹھ کر, سگریٹ ہاتھ میں ہوگی, حقہ منہ میں ہوگا, تبصرے کر رہے ہوں گے. یہ جو مولوی کو برا بھلا کہتے ہیں, مولوی نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ اصل میں یہ قرآن کو اور اسلام کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں, یہ اللہ کو اور اس کے رسول کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں, مگر انہیں جرت نہیں ہوتی. یہ مولوی کو برا بھلا کہہ کے اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں. فرماتے تھے مولوی ڈھال ہے اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے. مولوی ڈھال ہے قرآن کے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی. یہ اپنے اوپر تانوں کو برداشت کرتا رہتا ہے, اللہ اور اس کے رسول اور قرآن اور اسلام کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے. کیوں جی؟ تم جو مرضی کہہ لو, اس مولوی نے تمہارے تانوں کی پرواہ نہیں کی ہے, اس نے تمہارے اعتراضات کی پرواہ نہیں کی ہے. یہ چٹائی پہ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ساری زندگی اسی کمرے میں گزار دی, دیکھا ہے کہ نہیں؟ اور برابر والے کمرے میں اس وقت میں حفظ کی درسگاہ ہوتی تھی, پرانے لوگ جانتے ہوں گے. تو حضرت کو کسی نے کہا بھی کہ آپ یہاں پر تصنیفی کام کرتے ہیں, اس کے لیے یکسوئی چاہیے, تو یہ درسگاہ کلاس کہیں اور بھیج دیتے ہیں. فرمایا نہیں, یہ یہیں رہنے دو, قرآن کی آوازوں سے میرے کام میں برکت ہوتی ہے. مہمان خانہ بھی یہی تھا, دارالافتاء بھی یہی تھا, تصنیف کا کمرہ بھی یہی تھا, سب کچھ یہی تھا. اور ان حجروں میں, ان کمروں میں, ان چٹائیوں میں بیٹھ کے ہمارے علماء نے زندگی گزار دی ہے. خدا کی قسم قرآن کی, حدیث کی, علم کی خدمت کر کے چلے گئے, اور جو خدمت کی ہے وہ سب کچھ ساتھ گیا. میرے بھائیوں, انہیں بیچارہ نہ سمجھنا,
یہ بیچارے نہیں ہیں، اصل سرمایہ والے یہ ہیں۔ سرمایہ وہ ہوتا ہے نا جو آدمی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ایک آدمی کی بڑی دکان ہے، بڑی مل ہے، بڑی فیکٹری ہے، مگر وہ کمائی اس کی ضائع ہو جاتی ہے، غرق ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، ڈاکو پڑ جاتے ہیں، چوری ہو جاتی ہے، اس کو کمائی کہہ سکتے ہیں؟ کمائی تو وہ ہے جو گھر آ جائے، جس سے فائدہ اٹھائے۔ اور یاد رکھیے، ہمارا آپ کا گھر یہ نہیں ہے، ہمارا آپ کا گھر اور ہے۔ ہمارے اساتذہ جب کہا کرتے تھے اپنے گھر کا خیال کرو، تو مراد آخرت کا گھر ہوتا تھا۔ اپنے مستقبل کا خیال کرو تو مراد آخرت ہوتی تھی۔ میرے دوستو، یہ کمائی جو ہمارے علماء نے کی ہے وہ قبر میں بھی ساتھ ہے اور کل حشر میں بھی ساتھ ہوگی۔ کسی سونے والے کا سونا، کسی دولت والے کی دولت، کسی سرمایہ دار کا سرمایہ، کسی جاگیردار کی جاگیر اور کسی زمیندار کی زمین، کسی مالدار کا مال اس کا ساتھ نہیں جاتا، ہاں علم والے کا علم ساتھ جاتا ہے، قرآن والے کا قرآن ساتھ جاتا ہے۔ بہلول دانا کا نام سنا ہوگا آپ نے، کسی نے دیکھا بہلول دانا کو کہ وہ کسی قبر پہ کھڑے ہیں اور قبر پہ ڈنڈے مار رہے ہیں۔ کہا حضرت یہ تو نہیں کرنا چاہیے آپ کو، یہ تو قبر ہے، قبر کو تو نہیں مارا کرتے۔ بہلول نے کہا مجھے پتا ہے قبر ہے، لیکن یہ جھوٹا آدمی تھا، جھوٹ بولتا تھا، اس واسطے اس کو مار رہا ہوں۔ کہ جی کیا جھوٹ بولتا تھا؟ تو بہلول نے کہا جب دنیا میں تھا نا تو کہتا تھا میرا مال، میرا گھر، میرا باغ، میری کوٹھی، میرا میرا کرتا تھا۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بولو یار، ہم بھی کرتے ہیں نا۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ۔ یہ تو کرتے ہیں، گنتے ہیں، آج کیا کمایا، آج کیا کھویا، آج کیا ہوا۔ تو بہلول نے کہا جب یہاں آیا ہے تو کچھ ساتھ لے کے نہیں آیا، گھر ہی تو بدلا ہے نا۔ دنیا میں بھی گھر بدلتا تھا، چھوٹے گھروں سے بڑے گھروں میں آدمی آتا تھا، کرائے کے مکان سے اپنے ذاتی مکان میں آتا تھا، دیہاتوں سے شہر میں آتا تھا، گھر کی ایک ایک چیز ساتھ لے کے آتا تھا۔ اور اب بھی دنیا کے گھر سے اس قبر کے گھر میں آیا ہے، کوئی ایک چیز بھی ساتھ لے کر نہیں آیا۔ اگر اس کا ہوتا تو ساتھ لے کے آتا، معلوم ہوا جھوٹ بولتا تھا، اس لیے مار رہا ہوں۔ میرے دوستو، یہ ساری کمائی یہاں رہ جائے گی، لیکن ان علماء نے جو کمائی کی ہے، ان مدرسوں نے جو آپ کے بچوں کو اور بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا ہے، اس کے سینے میں یہ نور ایسا پیوست کر دیا ہے کہ زندگی بھر اس کے ساتھ رہے گا، قبر میں بھی ساتھ جائے گا، کل حشر میں بھی ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اعزاز کریں گے، قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ ہوں گے، ملکوں کے بادشاہ بھی ہوں گے، بڑے بڑے خزانوں کے مالک ہوں گے، سب رل رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس دن حافظوں کو، جن کے سینے میں قرآن ہوگا، میدان محشر سے نکال کے مجھ اور عنبر کے بنے ہوئے ٹیلوں پہ سیر کروا رہا ہوگا۔ مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیوں جی؟ اور اللہ تعالیٰ کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ حافظ صاحب ادھر آؤ، چھوڑو حساب کتاب کو، تمہیں سے کیا سروکار ہے، بس تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پہ چڑھتے جاؤ۔ کتنی آیتیں ہیں قرآن کریم کی؟ ہم مشہور یہی ہے، مشہور یہی ہے۔ کتنی آیتیں ہیں؟ اس میں اختلاف بھی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے اختلاف ختم کر دیں، سب مولوی بیٹھ جائیں اور گنتی شروع کر دیں، لکھتے رہیں تو آیتوں پر نمبر لگے ہوئے ہیں، اختلاف دور ہو جائے گا۔ کیوں جی؟ میں نے کہا اللہ کے بندو، بات سمجھنی چاہیے، یہ گنتی کا اختلاف نہیں ہے کہ گنتی میں غلطی ہو گئی، ایسا نہیں ہے، یہ آیتوں کے بارے میں رائے کا فرق ہے۔ ایک قاری صاحب کے ہاں
وہ ایک آیت ہوتی ہے اور دوسرے قاری صاحب کیا وہی 2 آیتیں ہوتی ہیں. آسان سی مثال سورہ فاتحہ سب کو آتی ہوتی ہے. اس کی آخری آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور دوسرے قاریوں کے ہاں یہاں پر آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ 2 آیتیں ہیں. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پوری ایک آیت ہے. پھر 6 آیتیں بنی. وہ کہتے ہیں 6 آیتیں یہ ہیں, بسم اللہ بھی تو آیت ہے نا, تو بسم اللہ ملا کے 7 آیتیں بن گئی. اب یہ اختلاف کیسے دور ہوگا؟ خیر بہرحال مشہور قول یہی ہے. کتنی آیتیں ہیں؟ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جتنی آیتیں قرآن کریم کی ہیں اتنے درجے جنت کے ہیں. اللہ اکبر. اتنے درجے کوئی پہلے درجے میں ہوگا. اور یہ بھی حدیث میں ہے اللہ اکبر کہ جنت کے درجے اوپر سے نیچے کو ہیں. سب سے اونچا درجہ اوپر والا. اور حدیث میں آتا ہے سب سے اعلی جنت جنت الفردوس ہے جس کی چھت رحمان کے عرش کا فرش ہوگا. پھر نیچے پھر نیچے پھر نیچے پھر نیچے پھر نیچے. اور اللہ ہم سب کو بچائے. جہنم کی ترتیب الٹ ہے. سب سے برا ہولناک درجہ جہنم کا نیچے ہوگا. پھر اس سے کم اس سے کم اوپر اس سے کم اوپر. اس واسطے منافقین کے بارے میں فرمایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. وہ درجہ ہوگا. آج کا درجہ کیا ہے؟ کسی کے پاس سائیکل ہے تو کیا ہوا, کسی کے پاس گاڑی ہے, یہ فرق کرتے ہو نا. کسی کا 5 مرلے کا مکان ہے, کسی کے 2 کنال کی کوٹھی ہے. 5 مرلے والے کی زندگی بھی گزر جائے گی اور 2 کنال والے کی زندگی بھی گزر جائے گی. یہ درجہ کوئی درجہ نہیں ہے, یہ مرتبہ کوئی مرتبہ نہیں. مرتبہ تو وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی کو کوئی افسوس نہیں. یہاں ہوتا ہے کہ نہیں افسوس؟ روزانہ ہوتا ہے. کاش ایسے کر لے تو ہو یہ کیا ہو گیا, چلو کوئی خیر, او ہو یہ کیا ہو گیا. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن جنت میں ایسا ہوگا؟ سبحان. وہاں تو خوشی ہی خوشی, راحت ہی راحت, مزہ ہی مزہ. کوئی تکلیف نہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی رنج نہیں, کوئی غم نہیں, کچھ نہیں ہے. اور یہاں سب کچھ ہے. کیوں جی؟ یہاں صحت بھی عارضی ہے, جوانی بھی عارضی ہے, خوشی بھی عارضی ہے, زندگی بھی عارضی ہے. یہ زندگی ہوئی. ہر آدمی اپنے آپ کو 20 سال پیچھے لے جائے تو جو اب ہے 20 سال پہلے یہی تھا. کیوں؟ نہ وہ رنگ رہتا ہے, نہ وہ روپ رہتا ہے, نہ وہ شکل رہتی ہے, نہ وہ صحت رہتی ہے. یہ زندگی ہے. اور جنت میں صدیاں گزر جائیں گی, جوانی وہی رہے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جنتی کی عمر 30 سال سے 33 سال کے درمیان ہوگی. صدیاں گزر جائیں گی, عمر یہی رہے گی. وہ ایک بڑھیا آئی نا حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی تمنا اور آرزو لے کے آئی ہوگی بیچاری. کہتی ہے حضور دعا فرما دیں, میں آپ سے دعا کروانے آئی ہوں, اللہ مجھے جنت میں بھیج دے, اللہ مجھے. تو حضور نے اس سے مزاح فرمایا. آپ مزاح فرماتے تھے سبحان اللہ, لیکن یاد رکھیے حضور کے مزاح میں کبھی کوئی ایذا نہیں ہوتی تھی. حضور کے مزاح میں کبھی خلاف حقیقت بات نہیں ہوتی تھی. دور دور تک جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہوتا تھا. ہم بھی مزاق کرتے ہیں نا, جھوٹ بولتے ہیں, جب پکڑا جائے او میں تو مزاق کر رہا تھا. ایسے نہیں ہے. ہاں, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس بڑھیا کو آپ نے فرمایا, اس نے کہا حضور دعا فرمائیں جنت چلی جاؤں. حضور نے فرمایا جنت چلی جاؤں؟ بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی. بڑھیا تو رونے لگ گئی زارو قطار کہ حضور نے کہہ دیا. یقین کیجئے صحابہ ہو یا صحابیہ ہو, ان کو حضور کی بات میں اتنا یقین تھا کہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر یقین نہیں آتا تھا جو حضور کی بات سن کے آ جاتا تھا. وہ رو رہی ہے, یہ کیا ہو گیا؟ حضور نے فرمایا جو بھی جنت میں جائے گا جوان ہو کے جائے گا. بس یہ کہا سبحان اللہ. جنت میں جائے گا تو وہاں میرے دوستو وہاں کی جوانی, وہاں کا حسن, وہاں کی طاقت دائمی ابدی ہوگی.
اور اللہ تعالیٰ پھر یہ نعمت دیں گے، ہر جنتی کو اپنا دیدار کرائیں گے اللہ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے گا تو اس کا حسن پہلے سے بڑھ جائے گا۔ وہ ایسا حسن ازل ہے، ایسا حسن ازلی ہے، وہ ایسا خالق جمال و حسن ہے، اس کو دیکھنے والے بھی حسین سے حسین تر ہو جائیں گے، تو اس کے اپنے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اپنے گھر جائیں گے تو گھر والے کہیں گے تم کہاں سے ہو کے آگے؟ آج کی زبان میں تسی کیرے بیوٹی پارلر تو ہو کے آئے ہو۔ پنجابی سمجھتے ہو آپ یا اردو ہی سمجھتے ہیں صرف؟ سمجھتے ہو نا؟ وہ کہیں گے تسی کیڑے بیوٹی پارلر تو ہو کے آئے ہو؟ وہ کہیں گی نہیں بی بی نہیں، اسی بیوٹی پارلر تو ہو کے نہیں آئے، پھر تانوں کی ہویا؟ وہ کہیں گے اسی اپنے اللہ نو ویکھ کے آئے۔ اس اللہ کو دیکھنے کا یہ عالم ہوگا کہ دیکھنے والے کا حسن کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، تو اللہ کا حسن کا کیا عالم ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر، اللہ تعالی ہر جنتی کو اپنا دیدار کرائے گا۔ یہ نعمتیں ہیں میرے دوستو، یہ ہمارے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، اور بس ہم اسی پہ راضی ہیں۔ وہ کہتا آؤ جنت کی طرف، ارضھا کعرض السماء، جس کی وسعت زمین و آسمان کی وسعت جیسی ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں بس مجھے یہی کافی ہے، 2 4 مرلے 2 مرلے 2 کنال۔ کیوں جی؟ دنیا چاہیے کہ جنت چاہیے؟ میرے دوستو 2 بیڑیوں میں پاؤں رکھ کر سفر نہیں ہوتا، 2 گاڑیوں کا مسافر نہیں بنا جاتا۔ یا طالب دنیا ہوتا ہے یا طالب رحمان ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا طالب بنائے، دنیا کا طالب نہ بنائے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا تعس عبد الدنیا، ایک دنیا کا بندہ ہوتا ہے وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ ان اوتیا رضیا ان لم یوتا سخطا، دنیا مل جائے چہک پڑتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور دنیا نہ ملے وہ پریشان رہتا ہے۔ اور رحمان کا بندہ وہ ہے جو رب کی رضا میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو خیر میں کہہ جا رہا تھا جنت کے درجے کتنے ہیں؟ تھک گئے میرے خیال، بس کر دیں۔ کیوں جی کب تک چلنا ہے؟ ہاں بس میرے خیال میں یہ تو لوگ تو تھک گئے ہیں۔ کیوں جی؟ میں اکیلا ہوں، میں بول رہا ہوں، آپ کتنے آپ بولتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھک گئے ہیں۔ تو جنت کے درجے کتنے ہیں بھائی؟ ادھر حافظ شروع کرے گا اور اوپر تک پہنچے گا، جنت کے سب سے اونچے درجے پہ پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالی حافظ سے کہے گا اے حافظ، میں نے تیری وجہ سے تیرے خاندان کے 10 ان لوگوں کو جو اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتے تھے، تیری سفارش میں جنت میں بھیجنا ہے۔ یہ تیری برادری کھڑی ہے، دیکھ لے، تو نام لیتا جا، میں جنت میں بھیجتا جاتا ہوں۔ اور ماں باپ کے تو کیا کہنے، سبحان اللہ۔ البس تاجا والداہ یوم القیامہ، مدرسے والے بچوں کی دستار بندیاں کرتے ہیں۔ بعض مدرسوں میں جانا ہوا، بنات کے بچوں کے مدرسے ہیں، بچی حافظہ بنی ہے، باپ کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ بچی عالمہ بنی ہے، باپ کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں انہوں نے تو وہی کر دیا جو قیامت کو رب نے کرنا ہے۔ مدرسے والے بچی کی چادر پوشی کرتے ہیں، بچوں کی دستار بندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، کہتا چلو جو تم نے کرنا ہے کر لو، جب میرے پاس آئیں گے تو جو میں نے کرنا ہے وہ میں کروں گا۔ اے اللہ تو نے کیا کرنا ہے؟ میں تو حافظ سے قرآن سنوں گا۔ یاد رکھنا بیٹا، اللہ نے سننا ہے۔ آج قاری صاحب سنتے ہیں، شاہ صاحب سنتے ہیں، استاد صاحب سنتے ہیں، بچہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ سنے گا گھبرائے گا کہ نہیں؟ گھبراہٹ میں جلدی پڑھے گا، لگتا ایسے ہے۔ اللہ کہے گا اقرا ورتقی ورتل، اور پڑھ ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جلدی کیا ہے؟ تو بھی یہاں ہے، ہم بھی یہاں ہیں، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ اور دوسرا اللہ کہتا ہے میں نے یہ کرنا ہے، میں نے حافظ کے ماں باپ کے سروں پہ نور کا تاج سجا دینا ہے۔ اللہ البس تاجا والداہ یوم القیامتی
ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس تاج کی چمک دمک اور اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ اچھی ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کی نسبت سے ماں باپ کے سر پر نور کا تاج پہنائے، اللہ واپس لے گا؟ یہ مدرسے والے پگڑیاں اور چادریں واپس نہیں لیتے، اللہ پگڑی واپس لے گا اور اس کا نور اور اس کی چمک سورج سے زیادہ اچھی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ تاج پہنا کے جہنم میں بھیجے گا؟ تو پھر یہی مطلب بنتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے کہ کہنے کو تو نور کا تاج ہے، حقیقت میں جنت کی سند ہوگی۔ آج آپ کے لیے موقع ہے، جامعہ حقانیہ نے میرے ساہیوال کے اور گرد و نواح کے بھائیوں اور ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ کو اس جامعہ نے موقع فراہم کیا ہے۔ آپ بچی مدرسے میں داخل کریں، آپ بچہ مدرسے میں داخل کریں، اور مدرسے میں ایسے ایسے بچے آتے ہیں جن کو الف با بھی پڑھنا نہیں آتا۔ الف کہتے ہیں، کیوں جی؟ الف با نہیں آتا، اور پھر مدرسے والے الحمد سے والناس تک پورا قرآن سینے میں اتار دیتے ہیں۔ مدرسے والے شروع سے لے کر بخاری کے آخری حدیث تک، فقہ و فتویٰ تک سارا علم دے دیتے ہیں، 1 روپیہ بھی نہ بچے سے لیتے ہیں نہ ماں باپ سے لیتے ہیں۔ تو آپ کے لیے بڑا موقع ہے، تاج دیے جا رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سروں پہ نور کا تاج ہو؟ نہیں چاہتے میرے خیال میں۔ آسان سودا ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ دکاندار ہیں دکانداری کریں، ملازم پیشہ ہیں ملازمت کریں، آپ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، بچے کو یہاں بھیج دیں، حضرت پڑھائیں گے، پڑھوائیں گے، استاد پڑھائیں گے، تاج آپ کا تیار ہونا شروع ہو جائے گا، اور اللہ آپ کے سر پہ رکھ دے گا۔ 2.5 2 سال 3 سال میں بچہ حافظ بن جاتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ تاج سروں پہ رکھوانا چاہتے ہیں؟ جو رکھوانا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ اکبر، آسان نسخہ ہے، آسان نسخہ ہے۔ اپنے بچے کو بچی کو حافظ بنا لیں، اللہ آپ کے سروں کو تاج سے سجا دے گا۔ اب وہ ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کو بچیوں کو حافظ یا عالم بنائیں گے، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ پکا ہاتھ ہے، وعدہ ہے کہ نہیں؟ ہوش کا یا جوش کا؟ یا جوش گھر جا کے آئے گی؟ وہ ایک خان صاحب تھے نا، خان صاحب، انہوں نے جماعت والوں کا بیان سنا، بڑا متاثر ہوا ہے، کہتا خو لکھو ہمارے 4 مہینہ، لکھوا دیا۔ اب جماعت والے تو ارادے پہ وصولی کرتے ہیں، گھر پہنچ گئے، خان صاحب نکلو، تم نے ارادہ لکھوایا تھا۔ خان صاحب نے کہا خو سنو، بات سنو ہمارا، جب ہم نے ارادہ لکھوایا تھا اس وقت تو ہم جوش میں تھا، اب تو ہم ہوش میں ہے۔ تو اب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ جوش میں ہے کہ ہوش میں ہے؟ میرا خیال ہے ابھی جوش میں ہیں، جب گھر جائیں گے اور گھر والوں سے بات کریں گے ہوش میں پھر آئیں گے۔ گھر والے بھی آپ کے آئے ہوئے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بچی کو بچے کو مدرسے میں بھیج دیجئے، اللہ آپ کے سر کو نور کے تاج سے سجا دے گا انشاءاللہ۔ یہ مدارس اور مدارس والے قیامت تک رہیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت مدرسے کو ختم نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ مدرسے میں قرآن ہے، مدرسے میں حدیث ہے، مدرسے میں علم اور ایمان ہے، اور حضور کی پیشگوئی کے مطابق قرآن نے، حدیث نے، علم نے اور ایمان نے قیامت تک باقی رہنا ہے، تو مدرسہ بھی باقی رہے گا، اور جب مدرسہ باقی رہے گا تو مدرسے والے بھی باقی رہیں گے۔ جب آپ ان سے وابستہ ہو، ان سے محبت کریں، ان سے تعلق قائم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو بھی علم سے اور قرآن سے نوازے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔